السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر کیمپ کا ہمارا جو پہلا پیریڈ ہے یہ حفظ القرآن کا ہے، تلاوت کا۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں سورۃ التکاثر کی پہلی 5 آیات یاد کی۔ اس کی کل 8 آیات ہیں، انشاءاللہ باقی 3 آیات آج کرتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں تعوذ کے ساتھ۔ یہ سورۃ التکاثر مکیہ ہے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں؟ ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی، ہجرت مدینہ سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اب میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں۔ لَتَرَوُنَّ جحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میں اب آپ کو تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ تلاوت میں پوری سورت کی کروں گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پڑھنا نہیں، کل آپ نے جو مجھے سورت سنانی ہے، کسی کو بھی کہوں گا تو آپ نے مجھے شروع سے لے کر اینڈ تک سنانی ہے، یہ نہیں کہ آخری 3 آیات سنانی ہے، یعنی پوری 8 آیات آپ نے سنانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہفتے والے دن ہم نے نہیں پڑھا تھا، آج ہم کی ڈبل کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟
اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں سورۃ القدر. اس کی 5 آیات ہیں، ہم صرف پہلی 3 آیات کریں گے. سورۃ القدر، یہ سورۃ تکاثر کے بعد سورۃ قاریہ آتی ہے، اس کے بعد سورۃ العادیات، اس کے بعد سورۃ الزلزال اور اسی طرح سورۃ بینہ. سورۃ زلزال اور سورۃ بینہ اور سورۃ النصر، یہ آخری سپارے میں یہ 3 صورتیں ہیں مدنیہ، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. باقی ساری صورتیں مکیہ ہیں، یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. سورۃ الزلزال، سورۃ البینہ، سورۃ النصر. ٹھیک ہے، یہ 3 صورتیں ہیں مدنیہ. سورۃ بینہ سے اوپر صورت ہے سورۃ القدر. ہم آج اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کر رہے ہیں. ایک ایک لفظ کر کے آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 3 آیات یہاں تک بنتی ہیں. میں آپ کو تلاوت کر کے سناتا ہوں، پڑھتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم. 3 آیات سورۃ تکاثر کی آخری اور 3 آیات سورۃ القدر کی پہلی، یہ آپ نوٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا ہمارا پیریڈ ہے احادیث کا. آج کی جو ہماری حدیث کا عنوان ہے ماں کی نافرمانی ایک تباہ کن گناہ ہے. ماں کی نافرمانی، ایک ہوتا ہے نا والدین کی نافرمانی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. تو اس حدیث کے اندر ماں کی نافرمانی ایک تباہ کن گناہ ہے، یعنی کہ بہت سخت گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحیح بخاری کے اندر 5975 نمبر یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے. تو پڑھتے ہیں ان اللہ حرم ان اللہ حرم علیکم 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 ان اللہ حرم علیکم عقوقل. یہ دیکھو نا، عین کے اوپر پیش ہے اور قاف کے اوپر بھی پیش ہے. عقوقل امہاتی عقوقل امہاتی. ان اللہ حرم علیکم عقوقل امہاتی. ان بے شک
اللہ اللہ نے حرم حرام کیا ہے علیکم تم پر عقوق نافرمانی امہاتی ماؤں کی. ترجمہ بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانیاں کرنا حرام کر دیا ہے. سمجھ لگی؟ یاد بھی ہوگی. اس کے 3 لفظ بنا لو. ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. ٹھیک ہے، 1 2 3 3 جملوں کے اندر یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، فرمایا کہ مجھ پر میرے والدین کا کتنا حق ہے، میں دعا کرنا چاہتا ہوں تو سب سے زیادہ دعا کس کے لیے کروں؟ فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے. سب سے اول درجہ تیری ماں کا ہے. فرمایا کہ پھر میں صدقہ خیرات دعا التجا کرنا چاہتا ہوں، پھر دوسرا حق کس کا ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں کا. فرمایا کہ تیسرا حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. یہ صحابی فرماتے ہیں میں بڑی ہمت کے ساتھ یہ 3 سوال کیے، پھر میں نے بڑی ہمت کر کے یہ 4تھا سوال بھی کر لیا. آقا پھر اس کے بعد 4تھا حق کس کا ہے؟ فرمایا تیرے والد کا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ 3 حق ماں کے ہیں اور 1 حق والد کا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے دروازے کی ضرورت ہوتی ہے. کمرے میں ہم داخل ہوئے، یہ دروازہ تھا تو ہم اندر آ گئے. اسی طرح جو والد ہوتا ہے یہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اور جو ماں ہوتی ہے یہ جنت ہوتی ہے. اگر انسان کہے کہ میں صرف ماں کی خدمت کروں، والد کا میں احترام اور ان کی قدر نہ کروں، مطلب اس نے اپنا دروازہ نہیں بنایا. والدین دونوں کی قدر کرنا ضروری ہے. اگر دروازہ نہ ہوگا تو آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر دروازہ ہوگا، صرف والد کی بات مانتے رہو، ان کی تابع داری کرتے رہو، لیکن ماں کی نافرمانی کرتے رہو، تو آپ کے پاس دروازہ تو ہوگا لیکن آگے جنت نہیں ہوگی. اس دروازے کا پھر کیا فائدہ؟ دروازہ بھی لینا ہے، جنت بھی لینی ہے. ماں کی بھی عزت احترام کرنا ہے، والدین یعنی کہ والد کا بھی احترام عزت کرنی ہے. دونوں چیزیں جب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جنت کے حقدار بنیں گے. اب ماں سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ماں کا ذکر کیا کہ ماں کے 3 حق ہیں، 4تھا حق والد کا ہے. اس حدیث کی تفسیر کے اندر محدثین نے نقل کیا کہ ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے، تب تک یہ ساری تکلیف کو برداشت کرنا 1 درجہ ماں کو ملتا ہے. دوسرا درجہ جب ماں بچے کی پیدائش کرتی ہے، زندگی اور موت کا یہ مرحلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ دوسرا درجہ عطا کر دیا. اور اسی طرح تیسرا درجہ کہ ماں اپنے جسم کی انرجی، اپنے جسم کی طاقت دودھ کے ذریعے اپنے بچے کے اندر منتقل کرتی ہے 2 سال تک. یہ تیسرا درجہ اللہ نے ماں کو دے دیا. اور والد کا درجہ کہ والد اس ماں کی بھی یعنی کہ بچے کی ماں کی بھی خدمت کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور بچے کی بھی اخراجات کو پورا کرتا ہے. اس لیے یہ والد کا 4تھا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تعلق انسان کا ماں کے ساتھ رہتا ہے تو ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں کی تربیت کرنا ضروری ہے.
اگر جس ماں کی تربیت نہیں ہوئی، مطلب کہ اس کی اولاد کی بھی تربیت نہیں ہو سکتی. جس ماں کی تربیت نہیں ہوئی، جس معاشرے کے اندر اس ماں کی تربیت نہیں ہوئی تو اس کا خاندان تربیت یافتہ نہیں بن سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو یہ حکم دیا کہ اپنی ماں کی قدر کرو. اگر ماں کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اور تباہ کن گناہوں میں سے یہ گناہ ہے اگر ماں کو ناراض کر دیا. تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا. نافرمانیاں لکھا ہے، نافرمانیاں. اب ایک نافرمانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یعنی کہ زیادہ بھی نہیں کر سکتے، تھوڑی بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ نے اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا. اب اف کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے ناخن ہے نا، ناخن کے اندر میل ہوتی ہے. میل کتنی ہلکی سی ہوتی ہے، جب اس کو نکالتے ہیں ناخن کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے اٹھنے میں، اور ہمیں مشقت کتنی برداشت کرنی پڑتی ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. اسی طرح انسان جب اپنے والدین کے سامنے فرمایا کہ اف تک بھی نہ کہے، یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے جتنی یہ میل ہے نا. اب ہمارے انداز میں اگر سمجھایا جائے، مطلب اپنے ماتھے پر تیور بھی نہ ڈالے، اپنے پیشانی پر اس طرح واٹ لے کر آ جاتے ہیں نا، فرمایا یہ بھی نہیں کرنا، برا نہیں جاننا، جس طرح والدین کہتے ہیں اسی طرح کرتے جاؤ، مگر شریعت کی نافرمانی نہ ہو. نماز کا حکم آ گیا ہے، اگر والدین نماز سے روکتے ہیں یہ بات نہیں ماننی. اگر والدین شرک کرنے کو کہتے ہیں کہ فلاں دربار میں جانا ہے، وہاں سجدے کرنے ہیں، یہ بات نہیں ماننی. اللہ کی شریعت کے اندر کمپرومائز نہیں، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی توحید کے اندر کمپرومائز نہیں. ہاں اگر دوسری باتیں ہیں، آپ نے گھر کی صفائی کرو، برتن دھو لو، دوسرے کام، اس کے اندر اگر نافرمانی کرو کہ اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ سٹاپ. چلو، حسن مسلم میں جو میرے پاس یہ بک ہے، اس کا پیج نمبر 109 ہے، 109 مل گئی؟ پڑھے اللہم اغفر، اللہم اغفر. سب کی آواز نہیں آ رہی، یہ دعا ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وصغیرنا وکبیرنا. 109 نمبر ہے. وذکرنا وانثانا وذکرنا وانثانا. دوبارہ پیچھے سے پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا
وذکرنا وانثانا. اتنی کافی ہے؟ خیال کر لو گے؟ میں نے کل اس سب بچوں سے سننی ہے، ایک طرف سے شروع ہو جانا ہے اور ایک ایک کر کے سب بچوں سے سننی ہے، کوئی پیچھے نہ رہے. یہ چھوٹے بچے بھی ہیں جو بھی ہیں نا، یا قاعدے والے، یہ بھی یاد کریں گے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یہاں تک آپ نے اس کی 2 لائنیں ہیں، یہ یاد کرنی ہے. اگلا ہمارا پیریڈ تھا، 5واں کلمہ مکمل ہو گیا تھا. آج ہمارا یہ 6ٹھا کلمہ ہوگا. 6ٹھا کلمہ، اس کا نام رکھا گیا ہے رد کفر، یعنی کہ کفر کا انکار کرنا. لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں. لکھ لیا ہے؟ لکھیں جلدی. چلو پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت. یہاں تک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 دنوں میں یہ مکمل ہو جائے گا. دوبارہ پڑھو. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت. یہاں تک. اس کا ترجمہ بھی سن لے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور میرے علم میں ہو، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا رہوں اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں ہے. میں نے اس سے توبہ کی، من الکفری، کفر سے، والشرکی، اور شرک سے. اور آگے ہم کل والی آگے دعا پڑھیں گے. یعنی کہ یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے. عربی میں اگر یاد ہو جائے تو عربی میں کر لو، اور لیکن میں نے کہا کہ یہ کسی حدیث کے اندر مفہوم کے طور پر یہ ٹھیک ہے، لیکن من و ان اس طرح کے الفاظ ایک حدیث کے اندر نہیں ملتے. یہ ہمارا 6ٹھا کلمہ بھی ہو گیا. آگے ہمارا نماز کا پیریڈ. 5واں نماز بما ترجمہ. سٹوپ. ہم نے درود پاک کے بعد یہ 3 دعائیں پڑھ لی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. ایک دعا ہوگی. دوسری دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
تیسری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس یہاں پر آپ کو جو بھی عربی میں دعا آتی ہے وہ آپ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں. صفحہ نمبر 46 پر یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. دعا نمبر 1 اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. ایک یہ دعا اور نیچے والی دعا اسی کو شامل ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر جو ہم نے دعا یاد کی ہے یہ دعا نمبر 2 ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْسَمِ وَالْمَغْرَمِ. یہاں تک ہم نے ترجمے کے ساتھ اپنے نصاب میں یاد کی. تیسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ ہے اس کی تیسری دعا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مزید دعائیں بھی یاد کر سکتے ہو. ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے. اللہم چوتھی دعا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. پانچویں دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چھٹی دعا اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر. ساتویں دعا اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار. یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں نا یہ آپ یاد کر لو. دیکھو اللہم انی اسألک الجنہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. واعوذ بک من النار اور میں جہنم سے پناہ طلب کرتی ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ 8ویں دعا بڑی ہے. 9ویں دعا وہ بھی چھوٹی سی ہے. اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. یہ دعا. اور اسی طرح 10ویں دعا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ ہے. اور اسی طرح 11ویں دعا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا اگر کچھ قرآنی آیات کی دعا آپ کو یاد ہیں وہ بھی کر سکتے ہو. مثال کے طور پر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یہ بھی دعائیں آپ کر سکتے ہو. اب نیچے بیٹھ جاؤ. یہ بھی دعائیں آپ کر سکتے ہو. مانور باتیں نہیں کرو. یہ بھی دعائیں آپ کر سکتے ہو. آپ کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. دیکھیں اتنی ساری دعائیں ایک دو صرف رب جعلنی دعا پڑھ کر سلام نہیں پھیرنا. 3 دعائیں ہم نے اپنے نصاب کے اندر شامل کی. کم سے کم 3 تو لازمی پڑھو نا. اور اس کے اندر ہر چیز کی دعا جاتی ہے. اب ہمارا پتہ کیا کام ہے. نماز کے اندر دعا کوئی نہیں کرنی. چپ کر کے نماز کے اندر بیٹھے رہنا ہے. پھر سلام پھیلا کر سامنے السلام علیکم السلام علیکم اب دعا کرنا. یہ کیا ہے؟ نماز کے اندر دعا کرو نا. جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبولیت کا وقت ہے تو یہاں پر آپ دعا کرو. دعا یاد کرو. دعا اللہ سے کرو. کوئی ایک دعا نہیں کرنی. جتنے دل کرتے دعا کرتے رہو.
امام کے ساتھ جہاں تک آپ کو میسر ہے آپ نماز کے اندر دعا کرو، کیونکہ جو امام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو امام مقرر ہوتا ہے وہ اپنے مقتدیوں کا خیال کرے، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ امام اتنی زیادہ لمبی دعائیں نہیں پڑھتا، جس طرح اللہم باعد بینی و بین خطایا بعض نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، بعض میں نہیں، وہ امام پڑھتا۔ اور اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ ایک چھوٹی دعا ہے، بڑی دعا ہے اللہم لک الملء السماوات والملء الارض، یہ بڑی بھی دعا ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہم امامت کے طور پر دعائیں چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں تاکہ پیچھے مقتدی بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ ان پر یہ بوجھ نہ آئے۔ اگر آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے یعنی کہ سنتے پڑھنی ہے، نفل نماز پڑھنی ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، تو آپ مزید دعائیں یاد کریں اور اپنی نماز کا اس کو حصہ بنائیں۔ اتنی اچھی اور اتنی پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ جاری ہوئی دعائیں ہیں، اگر انسان یہ ساری دعائیں یاد کر لے تو نماز کے بعد دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں آتی، ساری دعائیں اس کے اندر ہی ہیں۔ ہر ایک انسان کہتا ہے میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، تو نبی پاک نے یہ دعا سکھا دی۔ ہر ایک انسان کہتا ہے میں قرض سے بچ جاؤں، نبی پاک نے دعا سکھا دی۔ ہر ایک انسان کہتا ہے میں پریشانیوں سے بچ جاؤں، نبی پاک نے دعا سکھا دی۔ ہر ایک انسان کہتا ہے میں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچ جاؤں، اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھا دی۔ ہر چیز کی دعا اس قرآن اس نماز کے اندر پڑھی جا سکتی ہے جو سنت رسول سے ثابت ہے۔ تو اب پھر کہنا کہ اہل حدیث دعا نہیں کرتے، دیکھو دعا کرتے ہیں، نماز ساری کی ساری دعا ہم نے اللہم باعد بینی شروع سے پڑھی، دعا استفتاح، تو یہ نماز کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ دعا سے ہو رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، یہ بھی دعا ہے۔ اور اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری دعا کو سن لیا، یہ بھی دعا۔ پھر اس کے بعد ربی اغفر لی کہہ کر ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وجبرنی ورفعنی، یہ ساری اللہ سے ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اللہ سے دعا ہے۔ پھر اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ سے دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ ساری اللہ سے دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل، دعا یہ دعا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ اللہ سے دعا ہے۔ اور اسی طرح اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب النار، یہ اللہ سے دعائیں ہیں۔ یہ ساری ہم پوری نماز اللہ سے دعا ہے، اگر جس کو ترجمہ یاد ہے وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دعا نہیں کی، نماز ساری اللہ سے دعا ہے۔ ہاں اگر انسان کہتا ہے کہ مجھے کچھ ایسے میرے معاملات کے کاروبار کے حوالے سے میں اللہ سے پنجابی میں اردو میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں۔ جس کو نماز کے اندر دعائیں یاد ہیں وہ ساری دعائیں نماز کے اندر بھی کرے۔ اگر وہ کہتا ہے میں مزید اللہ سے دعائیں کرنا چاہتا ہوں نماز کے بعد بھی، وہ کر سکتا ہے، ہم منع نہیں کرتے، دعا وہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ بارش نازل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کے اندر دعا فرمائی۔ اور محدثین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر امام صاحب فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرواتے، اس کے بعد اگر کوئی مقتدی کہہ دے کہ امام صاحب دعا کرواؤ تو امام صاحب کو چاہیے وہ دعا کروائے۔ اب اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتے تو یہ نہیں کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ سلام پھیرنے، جب سلام کو پھیرتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف ہماری نماز مکمل ہوگی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا ہوگی تو تب نماز مکمل ہوگی، یہ بات نہیں، دعا تو نماز کے اندر شامل ہے، سلام پھیرا نماز ہماری مکمل ہوگی، یہ ایک اضافی چیز ہے، ذکر اذکار کرنا، دعا کرنا۔ ہاں اب اگر آپ نے نماز کے بعد دعا کرنی ہے تو کب کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں، آپ نے نماز کے بعد کے اذکار کرنے ہیں۔
آج ہمارا وہ بھی ساتھ ہی سبق شامل کر لیتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار۔ ہماری نماز مکمل ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکمل کر لیا، ہماری نماز مکمل ہوگی۔ اب اذکار کرنے ہیں، اذکار کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے، اذکار کرنے سے پہلے دعا نہیں کرنی۔ اذکار کرنے کے بعد، اذکار کیا ہے؟ اللہ اکبر، حصہ مسلم پر لکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ سامنے بھی لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، حصہ مسلم اس کا پیج نمبر 52 اس پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر ایک مرتبہ آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے، پھر لکھا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعائیں لمبی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ حصہ مسلم اپنے پاس رکھیں، نماز کے بعد اوپر دیکھ کر یہ پڑھ لیں۔ اگر آپ یاد کریں گے نا تو چھوٹی سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو سب کو یاد ہے نا۔ آگے صرف 3 لائنوں کی یہ آگے دعا ہے۔ آگے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد مندرجہ ذیل ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی چاہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارے جو گناہ ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کیا پڑھنے سے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور اسی طرح 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا ہے تو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے 100 کی تسبیح مکمل کرنی ہے، 100 کی تسبیح، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کتنے بنے؟ 99۔ ایک رہ گیا، ایک بار آپ نے پڑھنا ہے پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اگر اس کے اندر ایک شامل کر دیا جائے یہ مکمل 100 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 34 مرتبہ، یہ دیکھیں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 100 مرتبہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں احادیث ثابت ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 کی تسبیح، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 کی تسبیح آپ کی مکمل ہوگی۔ فرمایا کہ اب سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کرو۔ معوذات کیا چیز ہے؟ معوذات کے اندر 2 صورتیں پناہ طلب کرنے والی، اس سے مراد یہ ہے سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے معوذتین کس کو کہتے ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں،
جادو کا ہو جانا برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور جادو ٹوٹ گیا. جادو جو ہوا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر ہوا تھا. آقا نے کنگھی کی، کنگھی کے اندر بال تھے. کھانا دینے کے لیے ایک بچہ آیا، یہودیوں کی طرف سے تھا. اس نے وہ یہودی کے کہنے پر کنگھی سے بال اتار کر اس یہودی کو دے دیے. اس نے ان بالوں پر جادو کیا. جادو کرنے کے بعد اس پر 11 گیریں لگا دی. 11 گیریں لگا دی. یہ جادو ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر 3 7 11 40 یہ عدد ہوتا ہے. اس نے 11 کا جادو کیا تھا. 11 گیریں ان بالوں پر لگا دی. اور ایک کنواں تھا جو بند تھا، اس کنویں سے کوئی پانی نہیں لیتا تھا. اس نے اس کنویں کے نیچے اس بالوں کو رکھ دیا تھا، اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی، بخار ہونا شروع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ آنا شروع ہو گیا. تو بڑی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اتنا سخت بخار ہوا، اس سے پہلے نبی پاک کو اتنا بخار نہیں ہوا تھا. نبی پاک نے فرمایا کہ آپ 7 کنووں کا پانی لے کر آؤ اور مجھ پر بہاؤ. تو 7 کنووں کا پانی لے کر آیا گیا، نبی پاک پر بہایا گیا. نبی پاک کو کچھ فاقہ ہوا. تو اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہی رہے. اتنی قوت نہیں تھی کہ آپ مسجد میں جاتے، گھر کے اندر رہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی اور فرمایا کہ خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا منظر دکھا دیا گیا. آپ بیماری کی حالت میں تھے، لیٹے ہوئے تھے. خواب آیا کہ ایک طرف فرشتہ دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آخری نبی سیدنا، یہ 2 فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. آئے، کہا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے. فرمایا کہ ان پر جادو ہوا ہے. انہیں جادو کس نے کیا ہے؟ پھر حدیث کے اندر اس یہودی کا نام بھی آتا ہے کہ اس یہودی نے کیا ہے. اس نے کہا دوسرے فرشتے نے کس پر کیا ہے؟ فرمایا کہ بالوں پر کیا ہے. بال اس نے بالوں پر کیسے کیا؟ اس نے 11 گیریں لگا کے کیا. فرمایا کہ وہ 11 گیروں والے بال وہ کہاں ہے؟ تو وہ دوسرے فرشتے نے کہا کہ فلانے کنویں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے فرمایا کہ صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر مجھے ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں. فرمایا کہ ایک فلانے یہودی نے مجھ پر جادو کیا ہے. اور فرمایا پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے یہ کس طرح ٹوٹے گا، کس طرح ختم ہوگا. پھر اللہ کے رسول پر یہ صورتیں نازل ہوئی، سورۃ فلق اور سورۃ الناس حضرت جبریل امین لے کر آئے. پھر جب بیدار ہوئے آقا نے یہ صورتیں بھی پڑھی. اور اسی طرح جب آقا نے فرمایا کہ صحابہ مجھے فلانے یہودی نے مجھ پر جادو کیا ہے، اور جادو کے توڑنے کا، اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ جادو ختم ہو جاتا ہے. جس چیز پر جادو کیا گیا ہے اس چیز کو کھول دو. میرے پاس ادھر جادو کے دم کروانے کے لیے ایک بندہ آیا، کہتا ہے کر صاحب میرے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی پر سنگیں لگا کر میرے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ جو گدا ہوتا ہے اس کے نیچے رکھی ہوئی تھی. تو پھر میں نے کہا اس کو کھول دو، بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر. اس کے بعد اس تویز کو، یعنی کہ اس نے شناختی کارڈ کے اوپر جادو کے ذریعے تویز بنایا ہوا تھا، اس کو بہا دو. فرمایا کہ اب ہم اس کنویں کے پاس جاتے ہیں. اس کنویں کے پاس جب پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا یہ کنواں ہے اور اس کے فلاں کچھ وزنی چیز نیچے دیکھو پڑی ہوگی، اس کے نیچے میرے بال ہوں گے. جب صحابہ کرام نیچے اترے
کہا کہ ہمیں خوف آ رہا تھا، کتنے سالوں سے وہ کنواں بند تھا، اندھیرا تھا، ہمیں خوف آ رہا تھا، لیکن نبی پاک کا آرڈر تھا، حکم تھا، ہم نیچے گئے، نیچے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کو سائڈ پہ کیا، نیچے نبی پاک کے بال تھے، کسی چیز کے اندر بندھے ہوئے تھے، ہم نے وہ چیز کپڑے کا کھولا، اندر بال تھے، اس پر 11 گیریں لگی ہوئی تھی، نبی پاک نے ایک ایک کر کے ساری گیریں کھول دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی 2 صورتیں نازل کی، اس کی 6 آیات ہیں اور اس کی 5 آیات ہیں، مطلب یہ 11 آیات والی صورتیں ہیں۔ ان 2 صورتوں سے جادو ختم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 5 آیات ہیں اور اس کی 6 آیات ہیں، ٹوٹل 11 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھو، لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کرو، یاد رہے سورۃ اخلاص، فلق اور ناس کو معوذتین کہتے ہیں، اس کے اندر سورۃ الاخلاص کو بھی شامل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، حقیقت میں یہ 2 صورتیں ہیں اور 700 اخلاص ہر نماز کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے۔ رات کو جب آپ نے سونا ہے تو ان 3 صورتوں کا دم کر کے اپنے آپ کو سونا ہے۔ کس طرح؟ آپ نے سب سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر فلق پڑھنی ہے، پھر ناس پڑھنی ہے۔ جب ہم نے یہ صورت پڑھ لی اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح اس طرح کرنا ہے اور اس کو پھونک مارنی ہے، اور پھونک کے اندر نمی ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کی ہلکی سی تھوک ہونی چاہیے ایسے۔ اس کے بعد اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر، کندھے پر، جہاں تک آپ کا ہاتھ میسر ہے وہاں تک اپنے جسم پر یہ پھیر لے۔ 1 دم ہو گیا۔ دوسرا دم بھی اسی طرح سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، فلق، ناس پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کر پورے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لینا ہے۔ پھر تیسرا دم بھی سورۃ اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم پر دم کر لینا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ کرتا ہے رات کے اوقات کے اندر جب شیاطین گھومتے پھرتے ہیں اس بندے پر اثر نہیں ہوں گے، جادو جنات کا عمل اس بندے پر اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد بھی آپ نے کرنے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ سورۃ اخلاص لکھی ہوئی ہے، فلق بھی لکھی ہوئی ہے، ناس بھی لکھی ہوئی ہے۔ آگے ہے ذکر نمبر 6، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، کیونکہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، موت کے سوا کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یعنی کہ انسان ادھر جنت، درمیان کے اندر موت ہے۔ اگر جو بندہ 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ادھر انسان کو موت آئے گی، ادھر انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر بتایا جائے کہ بغیر حساب کے انسان اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو بندہ 5 فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی آپ نے یاد کی ہوئی ہے اور اسی طرح ترجمہ بھی یاد کیا، سمر کیمپ کے اندر ہم نے اس کا ترجمہ بھی تفصیلاً پڑھا ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی مع ترجمہ کورس بھی یوٹیوب پر بھی پڑا ہوا ہے، اس کے 9 اسباق ہیں۔ نماز ترجمے کے 24 اسباق ہیں، تجوید القرآن کورس کے 60 اسباق ہیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ہے آیت الکرسی. آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کر لی. اب اگلا ہمارا 7واں ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر کرتا ہے جادو کا عمل اس پر نہیں ہو سکتا. نہیں تو 10 مرتبہ یہ ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے. آگے لکھا ہے صبح کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوالی ہوں. یعنی کہ یا اللہ مجھے ایسا علم دے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، میرے ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو، اور اسی طرح رزقاً طیبا اور مجھے رزق حلال دے، پاکیزہ رزق دے، حرام رزق مجھے نہیں چاہیے. جو اپنی اولاد کو یا اپنے آپ کو حرام لقمہ کھلاتے ہیں، چاہے وہ چوری کا ہو، چاہے وہ حرام کمائی کا ہو، چاہے وہ دھوکہ بازی کے ساتھ اپنی اولاد کا پیٹ پالنے والے ہوں، ان کی اولاد کبھی نیک نہیں ہو سکتی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھلایا. میں نے بھوکا رہ لیا، برداشت کر لیا. پیسے تھے کیونکہ والد اس دنیا میں نہیں تھے. امام بخاری کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، ان کے والد محترم وفات ہو گئی تھی. فرمایا کہ میری ماں نے خود محنت کر کے مجھے پالا اور ایک لقمہ بھی مجھے حرام کا نہیں کھلایا. اس حلال کمائی پیٹ کے اندر حلال کا جانا اتنا فائدہ مند ثابت ہوا. آج ہمارے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے صحیح بخاری کی، اس کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے. اس امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا، اتنا اعلیٰ درجہ ہے. اس قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے وہ صحیح بخاری کا درجہ ہے. جس طرح قرآن کی کوئی آیت، کوئی آیت، کوئی لفظ ضعیف نہیں ہے، اسی طرح اس صحیح بخاری کا کوئی لفظ، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. کبھی ہے یعنی ثابت ہے، سچ ہے. جس طرح قرآن سچ ہے اسی طرح یہ کتاب بھی سچ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے اور ایسی اولاد پیدا کرتے ہیں جو پھر دین کا کام کرتی ہیں. امام بخاری کو گئے ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے. 3 ہجری کے اندر امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا. آج 14ویں صدی ہجری ہو گئی ہے. کتنے سال؟ تقریباً 1100 سال گزر گئے. آج بھی ان کا نام زندہ ہے. کتنے لوگ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. جتنا ثواب ان لوگوں کو مل رہا ہے اتنا ثواب امام بخاری کو بھی مل رہا ہے. امام بخاری پوری امت کے استاد ہیں. امام بخاری نے احادیث کو نقل کیا، محفوظ کیا، صحیح حدیث ہمارے تک پہنچایا. یہ عمل کے اندر برکت کا رکھ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحم اور کرم ہوتا ہے. اس لیے حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ تاکہ آپ خود بھی نیک بن سکو، آپ کی اولاد بھی نیک بن سکے. حلال کھلاؤ کی اولاد نیک ہوگی، لوگ نسلوں تک یاد کریں گے. اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بناؤ. آپ کی اولاد سے معاشرے کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ اپنی اولاد کو اس طرح تربیت کر کے ان کے اندر ہنرمندی پیدا کرو. ایک اولاد وہ رستوں میں کھڑی ہے، ایک اولاد دین کی اشاعت کر رہی ہے، دین کا پیغام آگے سنا رہی ہے، نسلوں تک فائدہ پہنچا رہی ہے. اپنی اولاد کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بناؤ، ایک فائدہ مند انسان بناؤ تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں. یہ نہ ہو کہ ایک
بندہ آپ نے تربیت ایسے کی، وہ میٹرو اسٹیشن پر بیٹھا ہے، ادھر سے ٹوکن لیتا ہے ادھر سے دے رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ تو اپنی کمائی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسا بندہ اپنی اولاد کے اندر ایسے بچے پیدا کرو، اپنی اس کی ایسی تربیت کرو، اس کو حلال کھلا کر، تاکہ وہ معاشرے کا فائدہ مند انسان ثابت ہو۔ صرف روٹی کما لینا، پیسے کما لینا، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، لوگوں کو تعلیم دینا، یہ انسان کا مقصد ہے۔ یہ ہم نے یہ مکمل ذکر پڑھ لیا۔ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں جو عمل کروں اس کو قبول بھی فرما لے۔ یہ ذکر اذکار کرنے کے بعد آپ اپنی دعا کر سکتے ہیں، ان ذکر اذکار سے پہلے نہیں، بعد میں ترتیب ہے نا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ آپ نے پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر قوما کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر جلسہ کرنا ہے، پھر جلسہ استراحت کرنا ہے، پھر تشہد میں بیٹھنا ہے، ایک ترتیب ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد اذکار کرنے، اذکار کے بعد دعا کرنی، یہ ہے ترتیب۔ یہ نہیں کہ نماز پہ دعا، اذکار بھی رہ جاتے ہیں، پھر اذکار پڑھتے ہی کیوں نہیں، دعا کر کے ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں۔ ترتیب ہے نماز، اذکار، دعا، یہ ترتیب ہے۔ اس انداز سے آپ نے یہ سارے اذکار کرنے، اجر میں نے آپ کو ہر ایک کا آپ کے سامنے رکھ دیا، ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہمارا ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے 10:40 تک، ہماری یہ ریسٹ کا ٹائم ہے۔